الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ نے اپنے فضل سے ہم تمام کو عافیت والی زندگی عطا فرمائی۔ دنیا میں جہاں اللہ کی بہت ساری نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں میں عافیت ایک ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ اور تفسیر نہیں ہو سکتی۔ ہر طرح کا چین اور سکون اور اطمینان، ہر طرح کی پریشانی اور تکلیف سے دوری، اس کو عافیت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو جب کبھی دعا کرو، یا دعا نہ کرنی ہو تو بھی بارہاں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، اس لیے کہ ظاہری بات عافیت جس کو مل گئی، چاہے دنیا کی عافیت ہو یا آخرت کی عافیت ہو، اس کے لیے کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے فضل سے گزشتہ ماہ مبارک مہینہ نصیب کیا تھا۔ وہ برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہو رہی تھی، اور اللہ کی طرف سے جو انعامات کی بارش تھی، اور جو احکامات اس زمانے میں اللہ نے نازل فرمائے تھے، اب وہ دن اور وہ وقت اور وہ احکام آئندہ سال 11 مہینوں کے بعد آئیں گے۔ اللہ جسے چاہیں گے نصیب کریں گے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر لکھا ہوگا اس کا زندگی کا اختتام اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی رمضان المبارک عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ تو رمضان المبارک آتے ہی ہم لوگوں کی عادت وہ جو پہلے چلتی تھی اس سے کچھ بدل گئی تھی۔ وہ کیا عادت تھی؟ پہلے ہم صرف نماز پڑھتے تھے، روزے کی طرف ہمارا تصور نہیں تھا، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا۔ اللہ نے مبارک مہینہ نصیب کیا اور ساتھ میں یہ توفیق دی، تو ہم اللہ کی توفیق سے پورا مہینہ روزہ رکھ سکے، نماز پڑھ سکے، تراویح پڑھ سکے، ذکر و تلاوت کر سکے اور صدقہ کر سکے۔ یہ جو کچھ ہوا یہ اللہ کی توفیق سے ہوا۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم اللہ، اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اور دوسری جو آیت میں نے ابھی پڑھی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے کہ ہم نے آگے یعنی قیامت تک آنے والی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیا تیار کر کے بھیجا ہے۔ اور ہاں اللہ سے واتقوا اللہ، پھر سے کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرتے رہے۔ اللہ سے ڈرنے کا جو انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ روزے کی برکت سے نصیب ہوتا ہے جو ہمیں ملا۔ وہ دل کی کیفیت جو رمضان سے پہلے ہوتی تھی وہ اب نہیں رہتی، کچھ بدل جاتا ہے، روحانیت مضبوط ہو جاتی ہے۔ وہ جو کبھی کبھار سنتوں میں سستی آ جاتی تھی، رمضان کی برکت سے نوافل پر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، نوافل ادا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اب جو اعمال ہم نے کیے تھے اس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے
ایک گناہ حدیث شریف میں بیان کیا جاتا ہے، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد کرنا، کسی کو گرانے کی کوشش کرنا، کسی کی ترقی ہم سے برداشت نہیں ہوتی اور ہم اس کو گرانے کے اندر لگے ہیں، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور حسد کرنے والے کی نیکیاں اللہ تعالیٰ ایسے برباد کر دیتے ہیں جیسے آگ میں سوکھی لکڑی رکھی جاتی ہے اور آگ جل جاتی ہے، وہ لکڑی آگ کو ایسی جلا دیتی ہے کہ راکھ کر دیتی ہے، ایسے ہی حسد نیکیوں کو راکھ کر دیتا ہے۔ دوسرا، کسی کا حق اگر ہمارے پاس ہے تو زندگی بھر کی کروڑوں نیکیاں کسی کو حق ادا کرنے کے اندر دے دی جائے گی۔ تو ایک ہے اعمال کر لینا، اللہ نے توفیق دی، ہم نے اعمال کیے، اب ان اعمال کو، ان نیکیوں کو حفاظت سے رکھنا، یہ بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اپنے اعمال پر استقامت کے ساتھ جمع رہے۔ صرف رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز فرض نہیں کی گئی تھی، صرف رمضان میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں کی گئی تھی، رمضان میں تو قرآن جس رات میں اترا اس رات کی تلاش کے لیے اعتکاف تک کیا جاتا ہے۔ اسی قرآن کو یہ نہیں کہ صرف رمضان میں پڑھا گیا بلکہ اس کو پورے سال پڑھا جاوے۔ ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے، کسی کے گھر یا دکان کا اڈگھاٹن ہو تو قرآن پڑھا جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہیں، ورنہ پھر وہ تاکوں میں سجا کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو اعمال ہم نے رمضان میں کیے، خصوصاً سب سے پہلے نمبر پر نماز جیسے رمضان میں فرض تھی ایسے ہی پورا سال فرض رہے گی، اس کی پابندی کی جائے، کسی کی بھی ہمارے گھر میں سے کسی کی نماز نہ چھوٹے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت جیسے ہم نے رمضان میں کی، پورا سال قرآن کی تلاوت کی جائے، کم سے کم 24 گھنٹے میں 5 منٹ نکال کر کے قرآن کو ہاتھ میں لیا جائے اور پڑھا جائے، صرف 5 منٹ، صرف 5 منٹ قرآن پڑھیں گے تو بھی آئندہ رمضان آتے آتے ہمارا ایک پورا قرآن ہو جائے گا۔ صدقات اور زکوٰۃ اور غریبوں کی، پڑوسیوں کی ہمدردی کرنا، خیرخواہی کرنا، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا، جیسے ہم نے رمضان میں کیا ایسے 11 مہینے بھی اس عبادت کو جاری رکھا جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سددوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنہ، کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا، جنت میں تو اللہ کے فضل سے داخل ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو عمل کرنے والا اس کے اوپر ہمیشگی کرے، پابندی کرے۔ ایک رات پوری نوافل پڑھ لی اور پورا سال اس کی طرف نہیں دیکھا تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ روزانہ صرف 2 رکعت پڑھی لیکن پورا سال پابندی سے پڑھی، اللہ کے نزدیک یہ بندہ پسندیدہ ہے، یہ عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ تو اعمال کے اوپر، استقامت کے اوپر نظر رکھی جائے۔ کسی بندے نے رمضان کے متعلق ایک بہت اچھا مقولہ بیان کیا ہے اور بہت کام کی بات ہے۔ پہلا مقولہ بیان کرنے سے پہلے علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں قول بیان کر دوں۔ اپنے بیان میں ایک مرتبہ فرماتے تھے کہ رمضان چلا گیا، رمضان چلے جانے کے بعد مسجدیں بند نہیں ہوتی، نمازیں معاف نہیں ہوتی، یہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں یہ الفاظ کہے تھے۔ یہ اس بات کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی تھی کہ یہ سب اعمال پورے سال کرنے کے ہیں۔ کسی نے کہا ہے من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد رحل، جو رمضان کی عبادت کرتا تھا تو رمضان تو چلا گیا، ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ باق، تو اللہ کی ذات تو باقی ہے، حی لا یموت، وہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا، فالصوم لن ینتہی، روزے ختم نہیں ہوئے ہیں، والقرآن لن یرحل، اور قرآن ختم نہیں ہوا ہے، والمساجد لن تغلق،
اور مسجدیں بند نہیں ہوئی ہے، والاستجابۃ لن تتوقف، اور دعائیں قبول ہونا رکا نہیں ہے، یہ سب چل رہا ہے ابھی بھی. لیکن یہ تھا کہ رمضان میں ہم اس کی طرف دھیان دیتے تھے، اب بھول گئے ہیں، تو یہ بھولے نہیں، اس کو یاد رکھا جائے. والاجر لن ينقطع، اعمال کے اوپر جو ثواب ملتا تھا وہ بند نہیں ہوا ہے، جاری ابھی چل رہا ہے، ثواب ملتا رہے گا. اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اے اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. بہت اچھی کام کی بات یہ بیان کی گئی ہے، میں نے سوچا کہ آپ کے پاس یہ مقولہ بیان کیا جائے. بہت کام کی بات ہے، ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اعمال ہم سے چھوٹے نہیں. ایک تو جو اعمال کیے وہ محفوظ رہ جاوے، دوسرے اعمال ہم سے چھوٹے نہیں. تیسری بات میں نے توجہ دلائی نماز کی طرف، چوتھا قرآن کی طرف، پانچواں صدقات کی طرف، اور چھٹی ایک بات یہ بیان کرنی ہے، موجودہ حالات کے اعتبار سے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہماری یہ بات دور تک لوگوں تک پہنچے. آم کا سیزن چل رہا ہے، رمضان کی استقامت کے اوپر میں نے بات بیان کر دی کہ اعمال ہمارے جو تھے چل رہے تھے اس کو بڑھایا جائے. زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، وقت ہمارے پاس بہت زیادہ قیمتی ہے، پتہ نہیں کس کی زندگی کب پوری ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے واقعات کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، مغرب کی نماز میں مسجد کے اندر جنازہ آئے گا اور یہاں سے جنازہ نکالا جائے گا. مغرب کا وقت ہوتا ہے تو جو دو جنازے ساتھ میں آتے ہیں، پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ دوسرا جنازہ اسی کا ہے جس نے ظہر میں پہلے جنازے کا اعلان کیا تھا. اسے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں. کوئی ٹھکانہ نہیں زندگی کا، وقت ہمارے پاس بہت قیمتی ہے، زندگی بہت قیمتی ہے. یہ نہیں کہ صرف رمضان عبادت کے لیے آیا تھا، یہ زندگی اور یہ وقت بھی ہمارے لیے عبادت کے لیے بہت قیمتی بنانے کے لیے ہے. ایمان والوں کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں. ایک بات تو یہ کہنی تھی. دوسری ایک بات یہ بیان کرنی تھی، چونکہ آم کا سیزن چل رہا ہے، آم کا سیزن ہو یا نہ ہو، عید چلی جانے کے بعد ہمارے اپنے علاقے کے اندر نوجوانوں میں خصوصاً ایک رواج ہوتا ہے کہ وہ عید کے دوسرے دنوں میں ادھر ادھر تفریح کی جگہوں کے اندر گھومنے کے لیے جاتے ہیں. خصوصاً گرمی کی سیزن میں دھوپ جب ہوتی ہے تو لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں. دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، گھومنے جانا تفریح کی جگہ پر یہ گناہ نہیں ہے، جائز ہے. لیکن شرط ہے کہ جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں وہاں گناہ نہ ہوتا ہو. اب دیکھا یہ گیا، یہ بات یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کو دوسرے ساتھیوں تک پہنچایا جائے. دیکھا گیا ہمارے یہاں آم کا سیزن چل رہا ہے، بہت سارے ساتھی ابھی شیر اور بھیڑیوں کے منہ میں رہتے ہوئے حلال روزی کی تلاش کے اندر کڑی سخت دھوپ کے اندر ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو برکت والی عافیت والی روزی دے. ہم خوب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو روزی دے اور سب کما کر کے آوے تو ہمیں خوشی ہوگی. مسلمان کمائیں گے تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، امت کا فائدہ ہوگا، مسلمانوں کا فائدہ ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تفریح کے نام پر وہاں پر جاتے ہیں اور مرد تو مرد عورتوں تک وہاں پر لے جائی جاتی ہے، اور عورتیں لے جا کر آدمی کی غیرت یہاں تک مر چکی ہے. کیا کہا جائے اس کے اوپر؟ وہ پانی کا جو دھوت جامواڑہ کے علاقے کے اندر چل رہا ہے، وہاں پر مرد حضرات اپنی عورتوں کو لے جاتے ہیں. اب گھر سے لے جاتے ہیں، ڈرائیور اجنبی ہے، اس کے ساتھ ہماری جوان بچیاں جا رہی ہے، باپ یا بیٹا یا بھائی اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اجنبی کے ساتھ سفر کرنا ہوتا ہے، اتنا لمبا سفر. اور پھر وہاں پر جانے کے بعد دیکھا جاتا ہے، مسلمان تو سمجھے لیکن کچھ غیر مسلم بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے چھوٹے کپڑے پہن کر وہاں پر غسل کر رہے ہوتے ہیں، نہاتے ہیں کہ جس سے ان کا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے. نہانے والوں کا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے. وہ چڈی پہنتے ہیں جو ناف سے نیچے کا حصہ کھلا رہتا ہے اور گوٹھڑ سے اوپر کا حصہ کھلا رہتا ہے، اس کو پہن کر کے لوگ نہاتے رہتے ہیں اور ہم مرد اور عورتیں اس کو دیکھتے رہتے ہیں
کسی کا سطر کھلا ہوا ہو اور کھلے ہوئے سطر کو دیکھنا بغیر شرعی عذر کے، ہاں اگر آپ ڈاکٹر ہیں علاج کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، باقی کسی کا سطر دیکھنا دیکھنے والے پر اور جو دکھا رہا ہے دونوں کے اوپر اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن مشکات شریف کی روایت ہے، بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو دیکھ رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، جسے دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تفریح کی جگہ پر جا کر کے اللہ کی لعنت ہمارے اوپر برسا رہے ہیں۔ اس سے رکا جائے، بچے اس سے، ہم خود بھی بچے۔ اور آگے چل کر اور بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی، کسی مرد کی رانگ جس کو کہتے ہیں رانگ، ساتڑ ہماری گجراتی زبان میں کہا جاتا ہے، کسی مرد کی رانگ، کسی عورت کی رانگ کسی اجنبی کی رانگ کو نہ دیکھے، اور تیری رانگ کوئی اجنبی نہ دیکھے، چاہے تو دیکھ رہا ہے وہ رانگ کسی زندہ کی ہو یا مردے کی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میت کی رانگ بھی نہ دیکھو، حضرت علی سے فرمایا۔ اور تیسری روایت بیان کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی اور کوئی عورت کسی دوسرے عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ یہ تین روایتیں میں آپ کے سامنے بیان فرمائی جس میں اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کا سطر ہم دیکھ نہیں سکتے، جو دیکھ رہا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اب ہم چاہے کوئی فن ورلڈ کے اندر گئے یا پھر کوئی فوارے کی جگہ پر گئے یا کوئی پانی کے نالے کے پاس گئے یا ندی میں گئے، کہیں پر بھی گھومنے گئے، اگر وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا سطر کھول کر کے نہا رہے ہیں، اس کو دیکھنے سے ہمارے اوپر اللہ کی لعنت آئے گی۔ یہ تو میں نے بہت ہلکی بات بیان کی ہے، بہت چھوٹی بات بیان کی ہے۔ اس سے بڑی اور بات بتاؤں، دیکھا گیا، ساتھیوں کی طرف سے فون آیا اور یہ بتایا گیا ہماری مسلمان نوجوان عورتیں اپنے گھروں سے جامواڑہ تک جاوے اور وہاں پر جانے کے بعد برقعے اتار کر کے اجنبی مردوں کے سامنے پانی کے اندر نہا رہی ہو۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عورت کے کپڑے کتنے پتلے ہوتے ہیں، اور جب وہ گیلے ہو جائے اور اس کو اجنبی مرد بہت سارے دیکھ رہے ہو اور اس نہانے والی بیٹی کا باپ، اس نہانے والی بیوی کا شوہر اور اس نہانے والی بیٹی کا باپ دیکھ رہا ہے، بھائی بہن کو دیکھ رہا ہے، اس کا دل پتہ نہیں کس طرح مر گیا ہے مسلمان کا، یا وہ دیوس بنا بیٹھا ہے کہ اس طریقے سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کے گھر کی عورتیں تماشا کر رہی ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہیں۔ اس سے روکا جائے، روکو ہماری عورتوں کو۔ میں کہتا ہوں عورتوں کو تفریح کی جگہ پر لے جاؤ، لے جا سکتی، اس سے منع نہیں ہے۔ ہمارے اپنے باغیچے ہیں، پردے کے ساتھ لے جاؤ، محرم کے ساتھ سفر کراؤ، ہمارے اپنے باغیچے میں لے جاؤ، کوئی گناہ نہیں ہے، جا سکتے ہیں، عورتوں کا حق ہے۔ وہاں پر تفریح کی جگہ پر، ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں گناہ نہ ہوتا ہو، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس طریقے سے کسی کا سطر دیکھنا یا ہمارے اپنی عورتوں کا اس طریقے سے پتلے کپڑے پہن کر کے پانی کے اندر اجنبی مردوں کے سامنے نہانا، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اس سے روکا جائے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی روزی کا انتظام کیا ہے۔ ہمیں 2 سال پہلے کا واقعہ یاد رہنا چاہیے کہ سب لوگوں کو ایسا تھا کہ ہمیں اچھا نفع مل رہا ہے، اچھا نفع مل رہا ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان آیا، ایک رات کے اندر کروڑوں روپے کا ہمارے بھائیوں کا نقصان ہو گیا تھا۔ ہم کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں؟ ارے اتنی بڑی محنتیں کر رہے ہیں حلال روزی کمانے کے لیے، اتنی بڑی محنتیں کر رہے ہیں، شیر اور چیتوں کے شیر اور بھیڑیوں کے درمیان میں رہتے ہیں، رات کو اکیلے وہاں پر سونا، دن کو کڑی دھوپ میں ان باغیچوں کے اوپر سے آم کو اتار کر پورا پارسل کر کے دور تک بھیجنا، اتنا بڑا روپیے روک کر کے ایک بڑا رسک اپنے اوپر لینا، اور پھر اس طریقے سے گناہ کر کے کیوں ہماری روزیوں کو برباد کر رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں؟ اس سے روکا جائے۔ میری یہ بات دور تک ساتھیوں کو پہنچائی جائے۔ اللہ کرے ہم سب کو عمل نصیب ہو جائے۔ میں ایک عبارت آپ کے سامنے نقل کر دوں، امام سرخسی نے مبسوط میں بیان کیا ہے، الاصل ان النظر الى العورت حرام،
کسی بھی مرد کا کسی عورت کی طرف یا کسی عورت کا کسی مرد کے سطر کو دیکھنا یا کسی عورت کا کسی عورت کا یعنی ایک دوسرے کا سطر چاہے عورت عورت کی طرف یا مرد مرد کی طرف بھی دیکھے تو بھی سطر دیکھنا یہ حرام ہے. اور عورت کا سطر ہے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک. صرف چہرہ ضرورت کے وقت کھول سکتی ہے, ہاتھ کا پنجہ اور پیر کا پنجہ ضرورت کے وقت کھول سکتی ہے, اس کے علاوہ باقی سارا جسم سطر ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.